اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مالک کوثر و جنت سراپہ رحمت شفیع امت مخزن جود و سخاوت ماہ رسالت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم نمازی بھائیو، ماہ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور آج اس مہینے کی 20 تاریخ ہے اور آج حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک کا آخری دن ہے اور داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات 20 سفر المظفر ہے۔ اس مناسبت سے آئیے ہم حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سچی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ داتا صاحب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ لاہور تشریف لائے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، تصور کریں کہ حضور داتا صاحب کرم نہ فرماتے اور اپنے مبارک قدموں کو زمین لاہور سے نہ نوازتے تو اس وقت ہمارا اور لاہور کا نقشہ کیا ہوتا۔ لاہور جس وقت داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے، اس وقت لاہور ایسا نہیں تھا جیسا آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک تو ظاہری مادی ترقی ہے، بلڈنگوں یا سہولتوں یا سائشوں کے حوالے سے میں عرض نہیں کر رہا، میں مذہبی اور اعتقادی حوالے سے لاہور کی یہ حالت نہیں تھی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت لاہور کفر و شرک کا مرکز تھا، بت پرستی کا مرکز تھا، جادوگری اور شعبدہ بازی کا دورہ تھا۔ تو آپ تشریف لائے تو آپ کی برکت سے جو سب سے پہلا شخص مسلمان ہوا اس کا نام راجو جادوگر تھا۔ وہ مسلمان ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور ان کا لقب جس لقب سے وہ مشہور ہوئے وہ شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ داتا حضور کے دربار پہ اگر حاضری نصیب ہونا تو آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر جو ہمارے دائیں ہاتھ پہلی قبر ہے نا، وہ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی،
اوپر کتبہ باقاعدہ لگا ہوا ہے، حضرت عبداللہ المعروف شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو داتا حضور کا سونے والا دروازہ ہے، جو وہ بازار ہے، اس سے اگلی جو تنگ سی گلی ہے اس کا نام ہندی سٹریٹ ہے، وہ بھی انہی کی نسبت سے وہ ہندی سٹریٹ اس کا نام رکھا گیا۔ یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ بہت بڑے جادوگر تھے، شعبدے بازی ان کا کام تھا۔ تو لاہور میں دو برادریاں جو تھیں نا اس وقت کثرت سے تھیں، ایک ان میں گجر برادری تھی، آج بھی لاہور میں گجر ہیں۔ تو یہ سارے جو تھے نا راجو کو جا کے دودھ دیا کرتے تھے، اپنے دودھ میں سے کچھ حصہ نکال کے اس کو پہنچاتے تھے، اور جو ایسا نہیں کرتا تھا وہ راجو جادوگر اپنے جادو کے اثر سے ان کی بھینسوں پر جادو کرتا تو ان کے تھنوں میں سے دودھ کی بجائے خون نکلتا تھا۔ اس ڈر سے پھر سارے جو تھے نا یہ گجر برادری اس کو دودھ دیا کرتے تھے۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت دودھ کا مٹکا یا ڈونا یا کوئی بھی برتن وہ اٹھا کے جا رہی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ ایک دن وہ گزری، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اس کا معمول تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم دودھ کدھر لے کے جاتی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس طرح جادوگر ہے اس کو دودھ دے کے آتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کا دودھ ہمیں دے جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر دودھ راجو کو نہیں پہنچے گا تو وہ جادو کرے گا اور پھر ہماری بھینس جو ہے وہ دودھ کے بجائے خون دے گی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا اور ہرگز نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت سے نہیں ہوگا۔ اس کے نصیب جاگنے تھے، اس گجری نے دودھ جو ہے وہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور گھر جا کے اپنی بھینس کا دودھ نکالو، دیکھو خون آتا ہے یا دودھ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گجری نے جا کے جب اپنی بھینس کو دوہا تو خون نہیں آیا بلکہ دودھ آیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اتنا دودھ اتنا دودھ اتنا دودھ کہ دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا، برتن سارے ختم ہو گئے، دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدرت۔ وہ جو دوسرے تھے آس پاس کے گجر اور گجریاں، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پوچھا بھی تمہارا اتنا دودھ کیسے آ گئے؟ یہ جو دودھ کے مقابلے ہوتے ہیں بھینسوں کے یا منڈیوں میں وہ بیچنے کے لیے کتنے نقلی کام کرتے ہیں۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے کوئی نقلی کام نہیں ہوا، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں۔ آپ کی کرامت سے اتنا دودھ نکلا کہ ان کے برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس نے بتایا کہ یہ ایک بابا ہے، میں جا رہی تھی راجو کے پاس، تو بابا اس نے کہا دودھ مجھے دے دو، تمہارا دودھ خراب نہیں ہوگا، خون نہیں نکلے گا بلکہ دودھ ہی نکلے گا۔ اور دودھ اتنا نکل رہا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، برتن ختم ہو گئے۔ اس نے بھی اپنا وہ ڈونا بھرا، وہ بھی حضور داتا صاحب کو پیش کر آئے۔ پھر دوسری تیسری سارے گجر جو ہے نا وہ حضور داتا صاحب کے پاس حاضر ہو گئے۔ راجو نے جب یہ دیکھا کہ کوئی دودھ لے کے ہی نہیں آ رہا تو اس کو تشویش ہوئی، اس نے معلومات کی۔
اس نے اپنے ایک چیلے کو بھیجا تو دیکھا کہ سارے گجر حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دودھ کے برتن بھی بھرے پڑے ہیں، دودھ وہاں پہ پیا جا رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، سارا دودھ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس وقت جس وقت وہ راجو کا چیلا جو تھا نا وہ پتہ کرنے آیا تو داتا صاحب اللہ کا ذکر تعلیم فرما رہے تھے اپنے شاگرد، وہ بھی بیٹھ گیا، اس نے بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر جب گزری تو اس نے دوسرے کو بھیجا کہ وہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا، پتہ نہیں کدھر مر گیا، جاؤ اس کا تو پتہ کرو۔ دوسرا آیا، وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا۔ تیسرا آیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ بالآخر غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے وہ راجو خود آیا، اور جب اس نے آ کے دیکھا تو آگے داتا حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے نورانی، اور آپ رحمت اللہ علیہ اپنے حلقہ احباب کو اللہ کا ذکر تعلیم فرما رہے ہیں، سارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، گجر بھی سارے وہاں پہ حاضر ہیں، چیلے بھی وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کے آپے سے باہر ہو گیا، اور داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس نے سخت الفاظ ادا کیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انتہائی بردباری تحمل سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو نظر انداز کیا، اور آپ نے اس کو تبلیغ کی، نیکی کی دعوت دی، سمجھایا۔ اس نے سمجھا کہ یہ بابا جو ہے نا یہ کمزور ہے، جو میری منت سماجت کر رہے ہیں، تو اس کو آج ہی یہاں سے فارغ کر دینا چاہیے۔ اس نے اپنے والا جو اس کے پاس اسلحہ تھا وہ چلایا، اور وہ یہ تھا کہ جادو کے زور پر اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، اور ہوا میں بلند ہو کے داتا حضور کو پکارنے لگا، چیلنج کرنے لگا، للکارنے لگا، مقابلہ دعوت دینے لگا کہ اگر تم کوئی شے ہو تو آؤ اڑ کے دکھاؤ، مقابلہ کرو، پتہ چل جائے گا تم کون ہو، کیا چیز ہو، تمہارے پاس کیا ہے۔ جب وہ باز نہیں آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نالین شریف جو اتار کے رکھے ہوئے تھے، کھڑائیں ان کو، لکڑ کے جو جوتے ہوتے تھے نا وہ استعمال کرتے تھے آپ، کھڑائیں ان کو کہنا، ان کو حکم فرمایا کہ اس کو نیچے لے کے آؤ۔ وہ آپ کے جوتے جو تھے وہ فضا میں بلند ہونا شروع ہوئے، اڑنا شروع ہوئے، اور اس راجو جوگی کے سر پہ پڑنا شروع ہو، نیچے لے آئے۔ گویا کہ آپ نے زبان حال سے اس جادوگر کو یہ فرمایا کہ جو کام تم خود کر رہے ہو وہ تو میرے جوتے کر سکتے ہیں۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرا، تائب ہوا، مسلمان ہوا، آپ نے سینے سے لگایا، اور اس جادوگر کو جادوگر سے، جوگی سے اللہ کا ولی بنا دیا۔ یہ پہلا مسلمان تھا، اور یہ بڑے اثر و رسوخ والا بندہ تھا، اس کی بڑی تاریخ لکھی ہے۔ آپ کشف المحجوب پڑھیں اور اس کی سیرت پڑھیں تو حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ، بڑا پاورفل خاندان تھا ان کا، اور بڑے اثر و رسوخ، اور یہ ایک شخصیت تھی۔ یہ مسلمان ہوا تو اس کے مسلمان ہونے کی برکت سے اس کے جو ماننے والے تھے اور قبیلہ سارے مسلمان ہو گئے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے نگاہ ولایت سے، نگاہ فیضان سے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج وہ حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، اور داتا حضور کی قبر پہ پھول ہیں تو حضرت شیخ ہندی کی قبر پر بھی پھول ہے، اور جو انوار و تجلیات کی بارش حضور داتا حضور کی مرکز منور پر ہو رہی ہے تو ساتھ ہی حضرت شیخ ہندی کی قبر پر بھی ہو رہی ہے۔ اتنا قرب ان کو زندگی میں بھی داتا حضور کے،
اور پھر بعد وفات بھی ان کو داتا حضور کے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے لیٹنے کے لیے قبر عطا فرمائی. کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنے ان کے. اور پھر دوسری قوم جو تھی وہ بھٹی قوم تھی. داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو آپ نے جو ڈیرا لگایا تھا نا، یہ بھاٹی گیٹ میں لگایا تھا. اور یہ بھاٹی گیٹ اصل میں بھاٹی گیٹ نہیں ہے، یہ بھٹی گیٹ ہے. یہاں پہ بھٹی آباد تھے، تو بعد میں یہ نام اب بھٹی سے بھاٹی بن گیا. جیسے جہلم کے ساتھ ایک شہر ہے دینا، تو اصل لفظ یہ دین گاہ ہے، تو دین گاہ سے پھر آگے یہ دینا بن گیا. ایک کراچی میں برادری ہے بڑی مشہور ہے، کراچی کی سب سے سٹرانگ اور مشہور برادری، سب سے زیادہ وہ پائی جاتی ہے، وہ میمن ہے. تو یہ میمن برادری جو ہے، اصل نام میمن نہیں، اصل ان کا نام مومن ہے. ان کو کسی بزرگ نے مسلمان کیا تھا تو یہ مومن کہلائے، تو مومن سے میمن بن گئے. تو وہ جو دینا تھا یہ بھی کسی بزرگ کی تبلیغ کی برکت سے یہ دین گاہ بنا، تو دین گاہ سے اب یہ اس کا نام یہ دینا پڑ گیا. اسی طرح یہ بھٹی گیٹ کو اب بھاٹی گیٹ. تو داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے اس کو حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیا. تو وہ بھٹی آپ کے پاس آگے کہنے لگے کہ جی مدتوں سے، سالہ سال سے، نسل در نسل یہ بھٹی گیٹ ہے، ہماری برادری ہماری وجہ سے یہ مشہور ہے. تو آپ کی قوم جو ہے، آپ کے جو مرید ہیں درویش، انہوں نے اس کو حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیا. یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی جو ہوتا ہے تم سے کر لو، یہ حجویری گیٹ ہی ہے، آج کے بعد میں آگے ہوں، اب یہ حجویری ہی چلے گا. نہیں، آپ نے کوئی ایسا ان کے ساتھ مباحثہ تکرار نہیں کیا، کوئی الجھاؤ پیدا نہیں کیا. آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جی، یہ بھٹی گیٹ ہے، قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا. وہ لوگ اس بات سے اتنے متاثر ہوئے کہ بابا کتنا اچھا ہے، کتنا اس کا اخلاق اچھا ہے کہ ہم کس طرح اس کے ساتھ بولے. اور اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کہا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بھٹی گیٹ ہے تو قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا. وہ بھٹی سارے مسلمان ہو گئے. اس طرح آپ نے حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کیا، بت پرستوں کو، شرک کرنے والوں کو دامن توحید میں آباد کیا. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کا قیام کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں دربار ہے وہاں مسجد بھی ہے. آپ اپنے شہر خان کا ڈوگرہ میں ہی دیکھ لیں کہ حضرت حاجی دیوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے تو ساتھ مسجد بھی ہے. ایک تو یہ بڑی مرکزی جامع مسجد ہے نا دربار شی والی، ایک پرانی چھوٹی مسجد بھی ہے. اب کئیوں نے دیکھی ہوگی، سب نے دیکھی ہوگی. دیوان صاحب کے دربار کے ساتھ بھی آپ کو مسجد نظر آئے گی. آپ شرک پور شریف چلے جائیں تو حضور شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے ساتھ بھی مسجد. کلر کہار چلے جائیں وہاں بھی آپ کو مسجد نظر آئے گی. جہاں بھی آپ پیر مکی چلے جائیں تو دربار کے ساتھ مسجد ہے. یہ بزرگ، یہ فقیر جہاں بھی گئے انہوں نے حضور کی سنت پر عمل کیا. حضور مدینے گئے، سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، مسجد قباء بنائی. قباء میں ٹھہرے، مسجد قباء بنائی. پھر آپ مدینے آئے تو وہاں بھی آپ نے سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، بلڈنگ نہیں بنائی، آپ نے مسجد بنائی اور مسجد نبوی بنائی. آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی امت کے علماء ربانیین، اولیاء کرام، فقیر، درویش جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں پر مسجد بنائی، مسجد تعمیر کی. تو مسجد کی تعمیر کے مرحلے میں بعضوں کو یہ شک پیدا ہوا اور بعضوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جی قبلہ سمت ہی درست نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے نا کہ قبلہ سمت درست نہیں ہے، ہماری مسجد کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، تو وہ سارے نماز آج مغرب کی میری مسجد میں پڑھیں. سارے آگے اذان ہوئی، حضور داتا صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گیا. وہ سارے پیچھے مشکوک حضرات بھی اور اپنے بھی، بیگانے بھی، حاسد بھی، وہ بھی سارے پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز کے لیے جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو کعبہ شریف بالکل سامنے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ
رسول اللہ حق چاہیے یا غوثیہ یا علی. آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہماری اسی مسجد بورڈ والی میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک کے سلسلہ میں بڑی پیاری روحانی نورانی محفل پاک ہوگی. یہ جو گجروں کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا، یہ جو آج سبیل لگتی ہے، آپ آج بھی لگی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے. اس میں کوئی کلو 2 کلو نہیں، ٹنوں کے حساب سے دودھ، اور وہ بھی کچی لسی نہیں. ہمیں تو پیسے دے کے خالص نہیں ملتا، وہاں پہ فری میں خالص دودھ مل رہا ہے. یہ وہی داتا حضور کی کرامت کی برکت سے وہ سارے گجر آج بھی وہ نذرانہ حضور داتا صاحب کے پیش کر رہے ہیں. تو آج یہاں پر بھی انشاءاللہ دودھ پیش کیا جائے گا. اسی مناسبت سے آپ کو دودھ کی سبیل بھی پیش کی جائے گی. آپ شرکت فرما کر دیگر دوست احباب کو بھی دعوت دیجیے، ذوق شوق کے ساتھ آپ کا ذکر خیر سنیے، آپ کی محفل میں حاضری دیجیے اور اپنی جھولیوں کو آپ کے فیضان سے بھریے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. 978 اور 978